بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحابہ وجمیع المسلمین وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاکستان میں طلباء کا میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، خاص کر پنجاب میں اور باقی صوبوں میں بھی، اور دوسرا طلباء نے انٹری ٹیسٹ دیا ہے انجینئرنگ کے لیے۔ جو سپیچ ہے یا تقریر ہے یہ اس موضوع پہ ہے کہ ابھی کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہے جن طلباء نے میٹرک کر لیا ہے، چاہے سائنس سے کیا ہو یا آرٹ سے، سب سے پہلے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی کیا پسند ہے۔ ان کی پسند کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ ایک اچھا اصول ہے کہ بندے کا پروفیشن یعنی اس کا پیشہ اور پیشن یعنی شوق، وہ دونوں اگر ایک ہو تو زندگی بہت آسانی سے کٹ جاتی ہے۔ پیشن کی پہچان یہ ہے کہ ایسا کام جس کو آپ شوق سے کریں اور کرتے کرتے تھکے نہیں، بے شک 10 گھنٹے 12 گھنٹے گزر جائے، آپ میں ایک جوش ہو، یہ پیشن ہے۔ اور اگر ایسے پروفیشن میں آپ چلے جائیں گے جو آپ کا شوق نہیں، تو اس میں آپ تھک بھی جلدی جائیں گے اور دل بھی نہیں لگے گا اور زندگی میں اس کو بدلیں گے بھی نہیں۔ تو جو پہلے میں نے بات بتائی وہ یہ ہے کہ طلباء سے خود پوچھنا چاہیے کہ ان کو کیا پسند ہے، تو اس میں جائیں۔ دوسری بات، ان کے والدین، بڑے بھائی، چچا، ماموں، وہ دیکھیں کہ ہم اس فیلڈ میں ہیں۔ آج کا جو زمانہ ہے اس میں سفارش، تعلقات، واقفیت بہت چل رہی ہے، تو ہم اپنے بچے کو اپنی فیلڈ میں سیٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ کسی کمپنی میں سول انجینئر ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ میرا بھانجا بھتیجا سول انجینئرنگ میں آ جاتا ہے تو میں اس کو ایزیلی سیٹ کر لوں گا، میرا ہلکا احباب وہ ہے تو وہ اس طرف اس کو لے جائے۔ بے شک بچے کا شوق تھوڑا سا الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہو، لیکن اس کو بتا دے کہ بیٹا اپنا تھوڑا سا شوق کو بدلو، آپ اگر سول انجینئر بنتے ہو تو آئندہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یا اگر ایک شخص ہے، اس کی بہت ساری زمینیں ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا بیٹا یہ ایگریکلچر میں آ جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی پروفیشنل کورس کرتا ہے بی ایس لیول کا یا بی ایس سی لیول کا، اور میں اپنی زمینوں سے زیادہ پیداوار لے سکوں گا، تو وہ اس کو ادھر لے آئے۔ یا کوئی شخص ہے وہ میڈیکل میں دلچسپی رکھتا ہے اور بچے کو بھی کرتا ہے، تو وہ بھی بہتر ہے۔ ابھی کیونکہ میں سول انجینئرنگ فیلڈ میں ہوں، میرا جو شعبہ ہے، میں مٹیریل انجینئر ہوں، مٹیریل ٹیسٹنگ، تو میں سول کو زیادہ جانتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ وہ طلباء جو میٹرک میں اچھے نمبر لیتے ہیں، پڑھنے میں محنتی ہیں، ان کو تو آگے پڑھانا چاہیے۔ جو محنتی نہیں ہیں، میٹرک کے بعد ان کو کسی اچھا ہنر 1 سال 2 سال کا سکھا کے فیلڈ میں لے آنا چاہیے۔ امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہائی اسکول کے بعد گورنمنٹ لیول پہ سیٹ، جس طرح ہمارا انٹری ٹیسٹ ہے نا، تو ادھر وہ سیٹ ہوتا ہے، اسکول اسیسمنٹ ٹیسٹ، جس میں وہ چیک کرتے ہیں کہ کون سے بچے اچھے ہیں۔ جو بچے اچھے ہوں ان کو آگے پڑھائی کے لیے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، اور جو بچے پڑھائی میں اتنے اچھے نہ ہوں، وہ ٹیسٹ نہ پاس کر سکیں، تو گورنمنٹ ان کو کہتی ہے کہ آپ ہنر سیکھو، پلمبنگ، ڈرائیونگ، الیکٹریشین یا اور ہزارہ کام ہیں، وہ سیکھ کے اپنی فیلڈوں میں آؤ، تاکہ یہ نہ ہو جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، اور اس کے بعد کیا ہے جی ہم بے روزگار ہیں، ہمیں چپڑاسی کی ملازمت بھی نہیں ملتی۔ یہ نہیں ہے۔ تو میں ان طلباء کو جنہوں نے میٹرک کر لیا ہے، خاص کر سائنس کے ساتھ، وہ آگے جانا چاہتے ہیں اور انجینئرنگ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، میں ان کو کچھ گائیڈ کرتا ہوں۔ تو وہ یہ کریں کہ اگر ان کے گھر میں غربت ہے، گھر کا گزر بسر بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ اپنی پسند کی فیلڈ میں 3 سالہ ڈپلومہ کر لیں۔ ڈپلومہ جو ہے وہ سول میں بھی ہوتا ہے، الیکٹریکل میں بھی، مکینیکل میں بھی، اور اس کے علاوہ اور فیلڈ بھی ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے، وہ کہتا ہے بچہ آپ یہ کر لو، میں آپ کو سیٹ کر دوں گا کسی جگہ پر، تو وہ کر لے، لیکن اس کے ساتھ تعلقات بھی بنا کے رکھے۔ اگر کوئی سول والا ہے تو سول میں کر لے۔ تو میں کیونکہ سول میں ہوں، تو اگر طالب علم محنتی ہے، غریب ہے اور آگے گنجائش نہیں ہے زیادہ، تو وہ ڈپلومہ کر لے، یہ سب سے بڑا اچھا آپشن ہے۔
دوسری بات، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو BSc انجینئر بنانا ہے، میں لفظ انجینئر کہہ رہا ہوں، تو وہ کیا کریں، اپنے بچے کو ڈپلومہ کرانے کی بجائے FSc میں کرائیں۔ ڈپلومہ جو ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے اور FSc 2 سال کی ہوتی ہے۔ دوسری بات، جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے انٹر کے بعد، وہ FSc پیٹرن پر آتا ہے، اس کو FSc طلباء آسانی سے حل کر لیتے ہیں اور زیادہ نمبر لیتے ہیں بنسبت ڈپلومہ والے۔ اس سے میری یہ مراد نہیں کہ ڈپلومہ والے نالائق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پیٹرن FSc پہ انہوں نے اتنا اس کو نہیں پڑھا، تو یہ ہے ان کا 1 سال بھی بچ جاتا ہے، نمبر بھی اچھے آتے ہیں۔ تیسری بات یہ، جو اگر ڈپلومہ والوں کا داخلہ ہو جائے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں تو اچھا ہے، نہیں تو پرائیویٹ ان سے زیادہ فیسز لیتے ہیں، تو وہ طلباء FSc کریں۔ ابھی دوسرا میرا موضوع ہے، FSc کرنے کے بعد ان کا اگر آ جاتا ہے میرٹ گورنمنٹ کالجز کا، یونیورسٹیوں کا، تو ادھر چلے جائیں، ان کا نہیں آتا تو نیم گورنمنٹ جس طرح NFC ملتان ہے یا فیصل آباد ہے ان میں چلے جائیں، ان کا اچھا ہے، یا GIK یعنی غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ ٹوپی، ادھر چلے جائیں، وہ بھی اچھے ادارے ہیں۔ اگر ان کا انٹری ٹیسٹ میں کم نمبر آتے ہیں، نہیں بنتا، تو پھر وہ BS انجینئرنگ ٹیکنالوجی کرے۔ پرانے زمانے میں اس کو BTech بھی کہتے تھے، BTech آنر بھی کہتے تھے، لیکن ابھی گورنمنٹ نے سلسلہ بدل دیا ہے۔ لیکن جو لوگ BS انجینئرنگ ٹیکنالوجی کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کسی اچھے ادارے کو چنیں جہاں ہفتے میں 4-5 دن کلاسز ہوتی ہوں اور ادھر فیکلٹی یعنی ٹیچر پورے ہوں اور اچھی پڑھائی ہو، تاکہ وہ بعد میں اچھے سیٹ ہو سکے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ ایک اور بات، یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں BSc سول انجینئرنگ کی جو فیسز ہے، وہ آج جو تاریخ ہے یعنی 19 جولائی 2019، میرا ایک اندازہ ہے کہ BSc سول انجینئرنگ پرائیویٹ اداروں میں ان کی جو ایڈمیشن فیس ہے وہ تقریباً ہے 30,000 اور 6 مہینے کی سمیسٹر فیس جو ہے وہ 1,15,000 اس طرح ہے، تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو BSc انجینئرنگ ٹیکنالوجی والے ہیں ان کی رجسٹریشن فیس وغیرہ وہ کم ہے، اور 6 مہینے کی ان کی فیس میرا خیال ہے کہ 30,000 سے 45,000 تک چل رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے BSc کر لیا یا BSc انجینئرنگ ٹیکنالوجی کر لیا یا ڈپلومہ کر لیا، تو آپ جو ہیں فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ جب آپ اپنے آخری سال میں ہوں یعنی 1 سال رہتا ہو تو اپنے سینئر طلباء سے تعلقات بنانا شروع کر دیں، جو نکل گئے ہیں کسی جگہ، وہ فٹ ہو گئے ہیں، سیٹ ہو گئے ہیں، ان سے پوچھتے رہیں کہیں جگہ ہو تو ہمیں فری میں یا کچھ معاوضے پہ انٹرنشپ یا ملازمت دینا۔ اپنے قریبی رشتہ دار، گلی محلے والوں کو دیکھیں جو انجینئرنگ فیلڈ میں ہیں، ان سے رابطہ رکھیں، اخبارات پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ میں نے ایک گروپ بنایا سول انجینئرنگ ورکر فارم، اور میرا ایک پیج ہے اس کا نام ہے فراز ورلڈ ویو، اس پہ بھی میں جاب ایڈ دیتا رہتا ہوں، اس پہ بھی آپ آ کے چیک کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، آپ کو مل جائے گا۔ ایک اور سوال جو میرے گروپ میں پوچھا جاتا ہے کہ BSc انجینئرنگ اور BSc انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں کیا فرق ہے؟ جب کبھی اس کی پوسٹیں آتی ہیں تو ڈپلومہ والے، ان کا زیادہ رشتہ ہے BTech آنر کے ساتھ، BTech کے ساتھ، BS انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو وہ بہت زیادہ کومنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی ہم زیادہ جانتے ہیں، فلانا فریش انجینئر آیا اس کو کوئی پتہ نہیں تھا، فلانا آیا میں نے بتایا میں ابھی آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک سکھ تھا سیلز مین، اس نے اپنے دوسرے دوست کو بتایا کہ ایک عورت ہے وہ جو ہے مجھے رب مانتی ہے، رب کہتی ہے۔ اس نے کہا چلو مجھے دکھاؤ، تو وہ دونوں ایک گھر کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہ عورت نکلی۔ اس نے اس سکھ کو دیکھتے ہی، کیونکہ وہ سکھ پہلے بھی اس دروازے پہ کئی دفعہ آ چکا تھا، اس نے پنجابی میں کہا، ویسے یہ پشتو والے، بلوچ، سندھی سب سمجھیں گے جو میں بول رہا ہوں، اس نے کہا ربا، ہائے میرے ربا تو پھر آ گئے تھے۔ اس نے کہا دیکھ اس نے مجھے رب کہا ہے نا۔ تو وہ لوگ سن لے جو کسی کو کچھ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی نیا شخص آتا ہے اس کو بہت ساری فیلڈ کی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، اس نے پڑھا ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے،
لیکن وہ اگر آپ سے کوئی چیز پوچھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے جو 4 سال ڈگری کی ہے پلس 2 سال ایف ایس سی کی ہے اس نے کچھ بھی نہیں. آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں کہ جو شخص آپ کے پاس آیا تھا، آپ مثلا 20,000 تنخواہ لے رہے تھے، اس کو بھی 20,000 ٹریننگ کے طور پہ دے رہے تھے، آپ نے کچھ بتایا، 5 سال بعد وہ تو تنخواہ لے رہا ہے 1 لاکھ اور آپ جو ہو ابھی پہنچے ہو 35,000 پہ. آپ نے جو سفر 5 سال میں 15,000 کا کیا، اس نے وہی سفر 80,000 کا کیا. تو تعلیم بہت میٹر کرتی ہے. جو اچھے اداروں سے تعلیم حاصل کراتے ہیں، محنت کراتے ہیں، وہ آگے جاتے ہیں. ایک اور چیز میں واضح کر دوں، ڈگری جو ہے یہ آپ کی پہچان ہے، انٹرویو میں فائدہ دیتی ہے. اصل چیز بندے کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے. اگر ایک شخص ہے اس نے امریکہ سے ڈگری کی ہے یا انگلینڈ آکسفورڈ سے کی ہے، لیکن وہ اپنے فیلڈ سے مخلص ہی نہیں، آتا ہے دفتر بیٹھا رہتا ہے، کام نہیں کرتا، کمپنیوں کو فائدہ نہیں دیتا کمپنی کو، تو کون اس کو رکھے گا؟ اس کو دھکا مار کے نکال دیں گے. ایک اور بات سنیے، آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کا ایک کاروبار ہے، اس میں لے آتے ہیں، لیکن آپ کا بھائی سنسیئر نہیں، مخلص نہیں، کیا کریں گے؟ آپ نکال دیں گے. اسی طرح جن کو بھی ملازمین چاہیے تو وہ ملازمین سے دگنا نکالتے ہیں اور 1 گنا دیتے ہیں. مثلا آپ کی تنخواہ، میں مثال دے رہا ہوں، 50,000 ہے، 50,000 روپے، تو ظاہر ہے ٹھیکیدار یا کمپنی آپ سے 50 سے زیادہ نکال رہی ہے نا، تب 50 دے رہی ہے. اگر آپ 50 کا کام نہیں کریں گے تو وہ کس طرح آپ کو رکھیں گے؟ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ملازمتوں میں. ایک وہ جو جن کو جتنی تنخواہ ملتی ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ کچھ عرصہ چلے رہتے ہیں. ایک وہ جن کو جتنی تنخواہ ملتی ہے اتنا کام ہی نہیں کرتے، کمپنیاں سب سے پہلے ان کو نکالتی. ایک وہ لوگ جن کو جتنی تنخواہ ملتی ہے اس سے زیادہ کام کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. میرے پاس باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں ابھی اپنا یہ جو سیشن تھا کیریئر کونسلنگ کا، یعنی میٹرک کے بعد اور ایف ایس سی کے بعد کیا کرنا چاہیے، یہ یہیں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آپ کی زندگیوں میں سکون دے. اور ایک اور بات جو میں پہلے کہنی تھی ابھی کہہ رہا ہوں، یہ میرا چینل بنے ہوئے تقریباً 2.5 مہینے ہونے والے ہیں، تو اس کی سبسکرپشن جو ہے وہ 1000 نہیں ہوئی، ابھی تک 450 کے ارد گرد ہے. اور دوسری بات اس کی جو یوٹیوب ہے وہ مونیٹائز ہوگا، یعنی کچھ ارننگ شروع ہوگی، تو اس کے لیے 4000 گھنٹے چاہیے. ابھی اس کے صرف 70 گھنٹے ہوئے. آپ ایک تو یہ ویڈیو ہے یہ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کو بتائیں، کیونکہ اگر یہ زیادہ ممبران آ گئے، میرے پاس بہت سارے موضوع ہیں سول انجینئرنگ کے، میں انشاءاللہ اس پہ اور ویڈیو بناؤں گا. جب یہ میں شروع کیا چینل، اس وقت میرا ارادہ تھا میں سول انجینئرنگ کے بارے میں پریکٹیکل یہ ویڈیو لگاؤں، لیکن ابھی ہمارا پروجیکٹ اختتام پہ ہے، تو میرے پاس وہ ٹیسٹنگ وغیرہ کا ابھی کوئی موقع نہیں ہے. جب بھی موقع آئے گا میں ٹیسٹوں کی ویڈیو بنا کے بھی لگاؤں گا. تو بہت سارے دوستوں نے اس بارے میں کہا تھا میں کچھ بناؤں، تو میں یہ بنا رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.